नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में पश्तून, बलोच और मुहाजिर जैसी महकूम कौमों के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म ज़ब्र पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पीटीएम चीफ मंजूर पश्तीन पर हमले के खिलाफ सरापा एहतजाज पश्तून कारकुनान। मुहाजिर लीडर अल्ताफ हुसैन ने कहा, फौजी जुल्म ज़ब्र से तबाह हुआ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई पर गरीबों में गमो गुस्से का तूफान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मुतवाजी हुकूमत वाले बलोचिस्तान सूबे की, क्योंकि बलोचिस्तान में आजादी और अलहादगी के लिए मुश्तरका तहरीक चला रहे बलोचों और पश्तूनों के दरमियान फूट डालने की साजिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई इन साजिशों को बलोचिस्तान में पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए अमली जामा पहना रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलोचिस्तान के झोब जिले में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन पर हुए हमले से सामने आई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के पाले हुए दहशतगर्दों और रियासती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अफराद बिल्कुल गैर महफूज है। ये सच्चाई पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के झोब जिले में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन पर हुए हालिया हमले से सामने आई। मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से किए गए इस हमले में मंजूर पश्तीन तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक साथी नूर बादशाह शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ताहम मंजूर पश्तीन पर हमले की खबर मिलते ही पीटीएम के सियासी कारकुनों ने एहतजाज करके गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने रोक लिया है तो फिर उसके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग भी कर दी है। और उसके बाद जो था उसमें हमारा एक साथी जो जनूबी पश्तूनख्वा सूबाई कोऑर्डिनेटर भी है पीटीएम का नूर बादशाह, वो जख्मी हो गया है। उस हवाले से आज जो ये प्रोटेस्ट है हम इस्माइल खान में इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों के। मंजूर पश्तीन पर हुए हमले को लेकर सियासी पार्टियों समेत पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। काबिल गौर है कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और आलमी दहशतगर्द तंजीमों के माबैन गहरे गठजोड़ के दस्तूर की मुखालफत करने वाले मकामी कबायली पश्तूनों को सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में रियासती मजालिम से दोचार कबायली पश्तूनों ने मंजूर पश्तीन की सरबराही में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तश्कील दी। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई कबायली पश्तूनों पर बढ़ते जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की सियासी साख को जख्म पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत मंजूर पश्तीन और पीटीएम के सियासी कारकुनों को कभी गिरफ्तार किया जाता है तो कभी उन पर मनसूबाबंद हमले करवाए जा रहे हैं। काल खोल के सुन लो, हम ये बात आपको बाबांगे दिल कहते आ रहे हैं कि हम अपने वतन में अमन की बात करते रहेंगे। दुनिया के सामने आपका दहशतगर्द चेहरा दिखाते रहेंगे। आपकी दहशतगर्द पॉलिसियों की मजम्मत करते रहेंगे। आपकी दहशतगर्द पॉलिसी के लिए हम हर वक्त सामना करते रहेंगे। हमें इंसानी हकूक से, आइन की बालादस्ती से और अपने पख्तून वतन में अमन मांगने से तुम नहीं रोक सकते। पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन पर
झोब में यह हमला उस वक्त किया गया जब वो बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला में पीटीएम के मारूफ लीडर डॉक्टर अरमान लोनी की तीसरी बरसी के मौके पर एक जलसे में शिरकत करके अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। काबिल गौर है कि बलोच पश्तून यकजहती की अलामत रहे डॉक्टर अरमान लोनी को 3 बरस पहले जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया था। तभी से डॉक्टर अरमान लोनी की यौम शहादत पर बलोच और पश्तून मुश्तरका तौर पर खिराज अकीदत पेश करते हैं और पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज़्यादतियों का मिलकर मुकाबला करने का अज़्म दोहराते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को ये कभी गवारा नहीं कि वो अपने शोहदा को खिराज अकीदत तक पेश कर सकें। ये रियासत इस बात पर तला हुआ है कि हमें बरसियां भी मनाए नहीं दी जाती, हमें शहीद कर दिया जाता है, लेकिन हमें अपने शुहदा की याद भी करने नहीं देता, हमें गोलियों से छलनी कर देता है, लेकिन हमें ये हक भी नहीं दिया जाता कि हम सिर्फ ये बोले कि हमें क्यों मारा जाता है, हमें क्यों लहूलुहान किया जाता है, हमें क्यों घसीटा जाता है, ये हक भी नहीं देते। कल जनूबी पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में हमारे अरमान शहीद जो एक प्रोफेसर था, एक तालीम याफ्ता जवान था, जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाया, उसको शहीद कर दिया। अब हम उसकी बरसी भी मनाते हैं, लेकिन ये रियासत मनाने नहीं देता। ये तल्ख सच्चाई है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे को वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई का मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को पाकिस्तानी इक़्तिदार तक पहुंचाने में पश्तून नौजवानों ने अहम किरदार निभाया। ताहम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनी इमरान खान की हुकूमत में पीटीएम के लीडरों और सियासी कारकुनों के खिलाफ रियासती जुल्म-ज़्यादतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब तक पाकिस्तानी फौज के कब्जे में रहे बेशतर कबायली इलाकों में पीटीएम जैसी कौम परस्त जमात और उसके लीडरों की सियासी मकबूलियत लगातार बढ़ रही है और इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई आए रोज मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में इससे पहले भी दर्जनों पश्तून और बलोच लीडरों पर मंसूबाबंद हमले हो चुके हैं, लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके महकूम कौमों के सियासी रहनुमाओं तक को खौफो हिराशा करने से बाज नहीं आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के आलमी दहशतगर्दों से गहरे गठजोड़ के खिलाफ उठ रही आवाज। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का एपी सेंटर है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के दहशतगर्दी के आलमी नेटवर्क के गठजोड़ के खिलाफ 22 अगस्त 2016 को मुहाजिरों के जिला वतन सियासी रहनुमा और MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तकरीर की, लेकिन हकाइक पर मबनी इस तकरीर के नतीजे में MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिला वतन बानी और मुहाजिर रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन को बरतानिया की राजधानी लंदन में अब तक हेट स्पीच केस का सामना करना पड़ रहा है। लंदन कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सवालात पर ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बरतानी हुकूमत तो किए है, लेकिन बरतानवी हुकूमत को क्या मालूम मैंने 22 अगस्त को क्या तकरीर की है। भूख हड़ताल 22 अगस्त को जो की गई थी वो क्यों की गई थी, बरतानी हुकूमत को तो नहीं मालूम ये बात। इन्हें किसी ने तो बताई होगी, और वो बताने वाली एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम ISI है,
اس نے اپروچ کی تھرو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ پیچھے رہتے ہیں، گورنمنٹ مشنری کو آگے کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جو کچھ کرانا ہوتا ہے کراتے ہیں۔ یہ انسانیت سوز مناظر ہیں الطاف حسین کی حقائق پر مبنی اسپیچ سے بوکھلائے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے 22 اگست 2016 کو MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی سمیت مختلف شہروں میں مقیم دفتروں پر مارے گئے چھاپوں کے، MQM کے لیڈروں کو حراست میں لے کر جیلوں میں ڈالے جانے کے، پاکستان خصوصاً کراچی میں مہاجروں ان کی جمہوریت پسند سیاسی پارٹی MQM پر ریاستی ظلم و جبر کے دستور نے مہاجروں کے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ظلم و زیادتیوں اور ان کے حامی میڈیا چینلوں کے دفتروں کے باہر کراچی میں مہاجروں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جو نظام حکومت ہے، پاکستان کی تباہی کسی بھی شکل کی ہو، چاہے وہ دفاعی ہو، چاہے وہ معاشی اقتصادی ہو، اس تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے پاکستان کی، اور اس کی سرپرست اعلیٰ بدقسمتی سے ہمارے فوجی جرنیل، کرپٹ فوجی جرنیل ہیں، کرپٹ ISI کے جرنیل ہیں۔ ساری فوج کے عام سپاہی، ساری فوج کے عام لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے عوام، صوبہ پنجاب ہے جیسے مثال لے لیجیے، اس کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فوج میں ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں رہائش پذیر مہاجر قوم سب سے زیادہ ریونیو ہی نہیں بلکہ مختلف کاروبار کے ذریعے تعمیر و ترقی کو بڑھاوا دے رہی ہے، لیکن پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں کراچی میں تجارتی سرگرمیوں سے جڑے مہاجروں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کر رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال کراچی میں لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2011 کے خلاف MQM کے پرامن احتجاجی مظاہروں میں شامل مہاجروں پر 26 جنوری کو برپا کیے گئے ریاستی تشدد سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ تاہم مہاجروں کے جلا وطن رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے کراچی سمیت پورے پاکستان میں امن و آشتی کی بحالی کے لیے سیاسی مفاہمت اور بات چیت پر رضامندی ظاہر کی۔ بات چیت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نیگوسیشنز کہتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں نیگوسیشن کہتے ہیں، اردو زبان میں بات چیت کا مطلب مذاکرات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی باتیں سننا، جو میری گریوانسز ہیں، جو میری شکایات ہیں، یعنی میری کا مطلب ہماری جو شکایات ہیں ان کو سننا۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو فوج نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، باقی ماندہ ملک سلامت رہے، تو اس کے لیے بات چیت اگر کوئی کرنا چاہے تو بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوا۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مہاجروں اور MQM کے جلا وطن بانی ڈاکٹر الطاف حسین کے خلاف برٹش کورٹ میں مقدمے کی سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے 14 اگست 2021 کو پاکستان کے یوم آزادی پر لندن میں برٹش پارلیمنٹ کے باہر کیے گئے احتجاجی مظاہرے، کیونکہ لندن میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں میں شامل
سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کے جلا وطن لیڈروں نے MQM کے بانی ڈاکٹر الطاف حسین کو نہ صرف بھرپور تعاون دیا تھا بلکہ یہ سچائی بھی واضح کی کہ بنگالی مسلمانوں کی طرح سندھی، بلوچ، پشتون اور سرائکی سمیت ہر محکوم قوم پاکستان میں پنجاب بالادستی سے آزادی چاہتی ہے۔ پاکستان کے 3 صوبے بلوچستان، خصوصاً KPK اور صوبہ سندھ، یعنی صورتحال اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مقبوضہ سمجھتے ہیں، آکیوپائڈ کالونی آف پنجاب سمجھتے ہیں۔ عام پنجابی کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جب فوج کی مخالفت اگر کوئی کرے، ISI کی مخالفت کوئی کرے، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ عام پنجابی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے اور فوجی پنجاب کی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں میڈیا ہی نے پھیلائی ہیں، یہ غلط فہمیاں ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں نے پھیلائی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جلا وطن سربراہ ڈاکٹر الطاف حسین کے اس دعوے کی سچائی اینٹی پاکستان مظاہروں کے یہ مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاستی ظلم و جبر سے اجیرن سندھ صوبے میں یہ احتجاجی مظاہرے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت عالمی لیڈروں کے پلے کارڈز لے کر کیے گئے، اور ڈاکٹر الطاف حسین ان احتجاجی مظاہروں کو بنگلہ دیش بنانے والی پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کے لیے نوشت دیوار بتا چکے ہیں۔ تاہم پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے کراچی میں مہاجروں کی یادگار شہداء پر حملہ کروا کر مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان لسانی فسادات کی آگ بھڑکانے کی سازشیں تک کی، لیکن MQM کے جلا وطن فاؤنڈر ڈاکٹر الطاف حسین سندھو دیش کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کی پیشکش کر کے پاکستانی فوج کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی حکمت عملی کو ناکام کر چکے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، عمران خان حکومت میں کمر توڑ مہنگائی پر غم و غصے میں پاکستانی عوام۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف علی زرداری اور صدر بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی، اور اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے باہمی سیاسی مذاکرات کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اب نو کانفیڈنس موشن لانا ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس کے لیے دونوں بڑی پارٹیاں اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد PDM کے اجلاس میں سیاسی غور و خوض کرنے کے بعد حتمی حکمت عملی بنائے گی۔ اس موقع پر دونوں پارٹیوں کے لیڈران نے عمران خان کی پارٹی PTI کے تقریباً 2 درجن لیڈروں کی سیاسی حمایت ملنے کا دعویٰ بھی کیا۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنا کر ایک بار پھر خوفناک بم دھماکہ کیا گیا۔ اس بم دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر پاکستانی فوج کی فرنٹیئر کور کے 2 اہلکاروں کے شدید طور پر زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ISPR یعنی پاکستانی فوج کے مطابق یہ بم دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے FC اہلکاروں کی پیٹرولنگ کے دوران کیا گیا۔ حملے کے مقام پر پہنچی پولیس اور امدادی ٹیم نے زخمی فوجی اہلکاروں کو اسپتال پہنچایا۔
قابل غور یہ ہے کہ بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں میں ایک ہفتے کے اندر ہی 2 درجن سے زیادہ فوجی اہلکار جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ JUIF اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑی سیاسی ریلی کی۔ اس ریلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے چیف کے 4 روزہ دورے پر جم کر سیاسی تنقید کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چین میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے لشکر سے کسی بھی اعلیٰ حکمران نے ملاقات نہیں کی۔ اگر عمران خان کو ورچولی ملاقاتیں ہی کرنی تھیں تو وہ پاکستان سے بھی ہو سکتی تھیں۔ اس کے لیے پاکستانی عوام کا ٹیکس کیوں ضائع کیا گیا؟ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے اورکزئی میں اپوزیشن پارٹی PPP کے لیڈر ملک اقبال پر منصوبہ بند حملہ ہوا۔ نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ملک اقبال شدید طور پر زخمی ہو گئے، لیکن ان کے ہمراہ گاڑی میں موجود اہلیہ جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے ملک اقبال پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دارالحکومت اسلام آباد سے واپس اورکزئی لوٹ رہے تھے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے اس حملے کے پیچھے پرانی دشمنی ہونے کے خدشات ظاہر کیے۔ اب بات پاکستان میں لاقانونیت، بے روزگاری اور غربت کے بڑھتے بول بالے کی، جس نے پاکستانی عوام کو روزی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف پاکستانی فوج کے کٹھ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت معیشت مستحکم ہونے کے دعوے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف IMF کے ساتھ خفیہ معاہدوں کے تحت آئے روز پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر غریب لوگوں کی مصیبتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی قیمتیں چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹھ پتلی وزیر اعظم سے آج کل ہر شہری کمر توڑ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی کو لے کر کچھ ایسے ہی سوالات پوچھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں عمران خان حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم عمران خان تقریباً 4 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بھی میڈیا اور اپوزیشن جماعتوں کی سابقہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے، لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں۔ مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے۔ سعیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ پاکستانی عوام اس زمینی سچائی سے بخوبی واقف ہے کہ معاشی بدحالی اور ڈالر کی لگاتار بلندیاں چھوتی قیمتوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت IMF کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، لہٰذا IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ خفیہ معاہدوں کا براہ راست مہنگائی پر برا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ IMF کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں آئے روز بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں وہ سارے چور ہیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کہتے تھے جب حکمران چور اور کرپٹ ہوں گے تو مہنگائی ہوتی ہے، تو اب یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سارے چور اور کرپٹ ہیں۔ جبکہ پہلے جب PMLN کی گورنمنٹ تھی، جب نواز شریف میاں صاحب وزیر اعظم تھے، عوام کو ریلیف ہی ملتا تھا، لیکن یہ قوم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور یہ قوم عوام صرف اور صرف PMLN کے پیچھے پڑی تھی۔ آج جب یہ چور حکمران طبقہ جب عوام پر قابض ہو چکا ہے تو اب عوام کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف بھی باتیں کریں۔
ایک طرف پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھوتری کے نتیجے میں اشیاء خوردونوش یعنی روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں کی کالا بازاری ہو رہی ہے، دوسری طرف پاکستان میں بڑھتی لاقانونیت، بے روزگاری اور مہنگائی کے سبب راہزنی اور لوٹ مار جیسی جرائم کی وارداتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ایک تو بے روزگاری سب سے بڑی تو یہی چیز ہے نا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، لوگ مجبور ہو گئے کیونکہ نہ تو سیلریاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی، نہ جاب مل رہی ہے۔ ہم لوگ کا نکلنا بھی مشکل ہے، گھر سے باہر بھی نہ آتے ہیں، لوگ گن رکھ دیتے ہیں، فائر۔ بے روزگاری، مہنگائی اور اسٹریٹ کرائمز کے علاوہ سردیوں کے موسم میں رسوئی گیس کی شدید قلت کے خلاف تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہی احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے اور اس سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکمرانی والے خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے تک پیش رہے۔ انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ ایک طرف عالمی وبا کووڈ-19 کی 5ویں لہر کی وجہ سے پاکستان میں حالات بے حد سنگین ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ضروری ادویات یعنی بخار اور سردی زکام میں مؤثر پیراسیٹامول اور پیناڈول تک کی ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری نے لوگوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ کمپنی کو کل بھی ہم نے آرڈر لے کے گیا، وہ ہم نے اس کو آرڈر لکھوایا ہے، تو ہم نے اس کو بولا پیناڈول کتنے کی، بولا کتنا آرڈر لکھواؤ، 1,00,000 کا لکھواؤ، 50,000 کا لکھواؤ، 20,000 کا آئے گا ایک ڈبہ۔ اب ایک ڈبہ ہم کس کو دیں، خود رکھیں، ہم یہاں پہ سیل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کٹ پتلی حکومت میں کرپشن، لاقانونیت اور مہنگائی کے بڑھتے بول بالے کو لے کر پاکستانی عوام میں بے اطمینانی کی لہر شدت اختیار کرنا لازمی ہے، لیکن اب اوورسیز پاکستانیوں تک نے عمران خان کی حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری کے نام پر کیے گئے فریب کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر اسد قیصر کی دبئی میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کی جانب سے گھیرا بندی اور گالی گلوچ کے واقعے سے سامنے آئی۔ اس پر سیکورٹی اہلکاروں کو پارلیمنٹ اسپیکر اسد قیصر کو دبئی سے بحفاظت واپس پاکستان بھیجنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔